پھر تو کہتا ہے مجھے کس نے چھوا؟ اس نے چاروں طرف نگاہ کی تاکہ جس نے یہ کام کیا تھا اسے دیکھے۔ عورت جو کچھ اس سے ہوا تھا محسوس کر کے ڈرتی اور کانپتی ہوئی آئی اور اس کے آگے گر پڑی اور سارا حال سچ سچ اس سے کہہ دیا۔ اس نے اس سے کہا، بیٹی تیرے ایمان سے تجھے شفا ملی، سلامت جا اور اپنی اس بیماری سے بچی رہ۔ کلام خدا کا پڑھا، سنا اور اس پر عمل کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ ہلیلویا۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، خداوند یسوع مسیح کسی کے پیغام سے، ایسے پیغام سے جو زندگی اور موت کے درمیان میں کام کر رہا تھا، ایسے پیغام کو سننے کے بعد یسوع چل پڑے۔ اگر ہم اس سے تھوڑا سا اوپر جائیں تو ہمیں ایک عبادت خانے کا سردار نظر آتا ہے جس کا نام ہے یائر۔ اور یائر خداوند یسوع مسیح کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ میری بیٹی مرنے والی ہے، بیمار ہے، تو چل کر اسے چنگا کر دے۔ اور جب خداوند یسوع مسیح اس کے ساتھ جا رہا تھا تو جاتے جاتے راستہ میں ایک اور واقعہ رونما ہوا، اور وہ واقعہ کیا تھا؟ ایک 12 برس کی بیمار عورت تھا جس کے بدن سے خون جاری تھا، اور کلام میں لکھا کہ وہ کئی طبیبوں سے بڑی تکلیف اٹھا چکی تھی۔ اس کا مطلب ہے اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے اسے کہیں نہ کہیں تکلیف دیتا تھا۔ جب علاج کروانے جاتی شاید اس کی میڈیسن کڑوی ہوتی، شاید جو ادویات اسے دی جاتی وہ اس کی باڈی کو کہیں نہ کہیں افیکٹ بھی کرتی، لیکن شفا پانے کے چکر میں وہ کئی طبیبوں سے کیا اٹھا چکی؟ تکلیف اٹھا چکی، اور اپنا سب مال خرچ کر کے بھی اسے کچھ فائدہ نہ ہوا تھا۔ تکلیف بھی اٹھائی، مال بھی خرچ ہو گیا، لیکن فائدہ نہ ہوا، فائدہ نہ پہنچا۔ پہلی تو 2 باتیں اس کی زندگی میں یہ تھی، لیکن جو سب سے قابل غور بات اس کی زندگی میں تھی، جس سے وہ سب سے زیادہ اذیت اٹھا رہی تھی، وہ اس علاج کے پروسیس سے اتنی تکلیف نہیں اٹھا رہی تھی جتنی تکلیف وہ کس چیز سے اٹھا رہی تھی؟ آئے دیکھیے کلام خدا میں سے احبار کی کتاب 15واں باب اس کی 25ویں آیت کو پڑھیں۔ اور اگر کسی عورت کو ایام حیض کو چھوڑ کر یوں بہت دنوں تک خون آئے یا حیض کی مدت گزر جانے پر بھی خون جاری رہے تو جب تک اس کو یہ وہ واقعہ ہے جہاں پر شریعت میں دی گئی یہ ایک ایسی تعلیم ہے جو پاک اور ناپاک ہونے کے لیے مقرر کی گئی۔ اور میں چاہوں گا کہ یہ حوالہ آپ اپنے گھر میں جا کر ضرور پڑھیں۔ یہاں پر میں آپ کو اس کا سرسری پیغام دوں گا، اس حوالے کو گھر جا کر ضرور پڑھیے گا اور پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ ساری کنڈیشن کیا ہے۔ ایسی خاتون جس کا خون جاری ہو، اسے پرمیشن نہیں تھی کرسی پر بیٹھنے کی، ٹیبل پر بیٹھنے کی، کسی جگہ پر بیٹھنے کی، کسی برتن کو ہاتھ لگانے کی۔ اگر کوئی اسے چھوئے گا تو ناپاک ہو جائے گا۔ اور اس عورت کے لیے جو 12 برس سے بیمار تھی، سب سے زیادہ اذیت کا وقت اس کا وہ تھا جب یہ ایک کمرے میں بند تھی۔
12 سال تک کسی کو کسی ایک جگہ پر علیحدہ جگہ پر رکھ دیا جائے، یہ اس کے لیے قید سے چھوٹا وقت نہیں تھا۔ 12 سال تک ہماری زندگی میں 2-4 سال ہی گزرے نا تکلیفوں کے، تو ہم کئی دفعہ نا امید ہو جاتے ہیں کہ سب کچھ کر کے دیکھ لیا، علاج بھی کروایا، دعا بھی کروائی، یہاں تک کہ اپنی شفا کے لیے اپنا ایمان بھی خراب کر لیا، غیر معبودوں کے پاس بھی چلے گئے، لیکن بچت نہیں ہوئی، شفا نہیں ملی۔ کئی دفعہ میں نے بہت سے ایسے خاندانوں کو دیکھا ہے، ان کی زندگی میں اگر 6 ماہ اذیت کے گزرے نا تو ان کا ایمان ڈاواڈول ہو جاتا ہے۔ اس خاتون نے طبیبوں سے تکلیف اٹھائی، اپنا سارا مال خرچ کر دیا، لیکن پھر بھی اس امید میں بیٹھی ہے کہ مجھے شفا مل جائے گی، میں شفا پا جاؤں گی۔ اور اسے پتا چلا کہ خداوند یسوع مسیح راستہ سے گزر رہے ہیں، ایک بڑی بھیڑ یسوع کے ارد گرد تھی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یسوع مسیح نے 5000 لوگوں کو کھانا کھلایا، 4000 لوگوں کو کھانا کھلایا، اور اس سے آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ یسوع مسیح جب منادی کے لیے نکلتے تو کتنے لوگ ان کو ارد گرد سے گھیر لیتے، کتنے لوگ ان کے ارد گرد موجود ہوتے۔ جب یسوع یریحو سے گزرا وہاں پر بھی بڑی بھیڑ، یہاں پر بھی بڑی بھیڑ۔ شاگردوں نے کہا لوگ تجھ پر گرے پڑتے ہیں، بھیڑ تجھ پر گری پڑتی ہے، اور تو کہہ رہا مجھے کسی نے چھوا۔ اس عورت کے لیے وہ وقت جب وہ نکلی اپنی شفا کے لیے اور یسوع کے پاس پہنچی، کس کے پاس پہنچی؟ یسوع کے پاس، اور جا کر کیا کیا اس نے؟ خداوند یسوع مسیح کی مشراق کو چھوا۔ یہ وقت اس کے لیے اتنا تکلیف والا نہیں تھا جتنا وہ وقت جو اس نے 12 سال بیماری میں گزارے تھے۔ 12 سال سے خون اس کے بدن سے جاری تھا۔ بدن کی جان کیا ہے؟ خون۔ اور اگر ایک شخص کی باڈی میں سے خون نکلتا رہے، خون نکلتا رہے، خون نکلتا رہے، ایک طرف سے اس کو شریعت کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھنا تھا، رشتہ داروں سے الگ، بہن بھائیوں سے الگ، ماں باپ سے الگ، اگر شادی ہوئی ہے تو شوہر سے بھی الگ، اور دوسرے نمبر پر طبیبوں سے علاج کروانے جاتی، زیادہ تکلیف اٹھاتی، نمبر 3 پر اپنا سارا مال خرچ کر دیا اور کچھ فائدہ نہ پہنچا۔ اس کی زندگی کا یہ پروسیس تکلیف دہ تھا، لیکن جب وہ یسوع سے شفا لینے کے لیے جا رہی تھی، اور آپ کو پتا ہے کہ اگر کسی کو پتا چل جاتا کہ اس عورت کے بدن میں یہ مرض ہے تو اسے کیا کیا جاتا؟ اسے پتھر مارے جاتے، سنسار کیا جاتا کہ یہ ناپاک ہے، اگر کوئی بھی اسے چھوئے گا، اگر یہ کسی چیز کو چھوئے گی تو وہ ناپاک ہو جائے۔ لیکن عزیزو یاد رکھیں، جب یہ شفا لینے کے لیے نکلی ہے نا تو پھر اس کو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس کی زندگی کے وہ 12 سال جو پل پل اس نے تکلیف میں گزارے، مشکل میں گزارے، لوگوں کی باتوں میں گزارے، اکیلے پل میں گزارے، زیادہ تکلیف دیتے۔ یسوع کے پاس آ کر شفا پانا زیادہ تکلیف دہ نہیں ہوگا، اپنی بیماری میں موو کرنا زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اگر آپ خداوند کے پاس آئے ہیں شفا لینے کے لیے اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے اس روگ کے بارے میں اگر بتاؤں گا، میرا یہ روگ ہے، میرا یہ مرض ہے، میری یہ پرابلم ہے، تو میرے لیے یہ زیادہ تکلیف دہ ہے، آپ کبھی بھی شفا نہیں پا سکتے۔ لیکن اگر آپ اس عورت کی طرح جس نے یہ کہا کہ میں اس کی پوشاک کو چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی،
یہ ایمان کی بات ہے. ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس کے اندر لوگ اپنے بیماروں کو یسوع کے پاس لاتے کہ خدا یسوع پر ہاتھ رکھے اور یہ شفا پا جائے. لیکن اس عورت کے اندر ایمان پتہ کیسا ہے؟ یسوع کو پتہ بھی نہ چلے اور میں شفا پا جائے. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی بیمار شفا پائے یسوع نام میں اور یسوع کو پتہ نہ چلے؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے ایک بات اپنی زندگی میں ہمیشہ باندھ لیں کہ آپ کی شفا یسوع مسیح کے نام میں لازمی ہے، کسی اور نام میں نہیں. اور جب آپ یسوع سے شفا پانے کے لیے آ رہے ہیں تو یسوع کو اس بات کا پتہ ہے اور یسوع تیار ہے آپ کو شفا دینے کے لیے. ایک اور یسوع کے پاس آیا، اس کو گر کر سجدہ کیا اور کہا اے خداوند اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے. یسوع کا کیا آنسر تھا؟ میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا خداوند کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ وہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت چاہتا ہے. خداوند چاہتا ہے آپ پاک صاف ہو جائے. خداوند چاہتا ہے آپ شفا پائے. خداوند چاہتا ہے آپ کے بندھن ٹوٹے. خداوند چاہتا ہے آپ بحال کر دیے جائے. خداوند چاہتا ہے آپ کے گناہ معاف کر دیے جائے. خداوند چاہتا ہے آپ کی گود ہری بھری ہو جائے. خداوند چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی کی ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں. تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ. اس عورت نے کہا کہ میرے اندر یہ ایمان ہے کہ میں خداوند کی پوشاک چھوڑوں گی. اس کا مطلب ہے اسے یہ پتا ہے کہ یسوع مسیح کے کپڑوں میں بھی مسا موجود ہے. جب ہم اپنے خداوند سے شفا لینے کے لیے آئے تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا خداوند ہمیں شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے. جب ہم یسوع مسیح سے کوئی اپنی ضرورت کی چیز دینے کے لیے آئے تو ہمیں پتا ہونا چاہیے وہ دے سکتا ہے. میں تمہارے مانگنے سے پہلے جانتا ہوں تمہیں کن چیزوں کی ضرورت ہے. میرے عزیز بہنوں بھائیوں، خداوند یسوع مسیح یارو سے ہو کر گزر رہے تھے. یارو کی بائبل مقدس کے اندر 3 واقعہ ہیں اور تینوں واقعے ہی بہت کمال کے، بڑے زبردست. برتلمائی کا، پھر اس کے بعد اس کا زکئی کا، اور ایک اور واقعہ ہے نہیں کوئی نائن شاید کی بیٹی تھی، میرے ذہن سے نکلا ہوا ہے، ابھی آگے تو ہمیں بتا دوں. سو 3 واقعہ یارو کے، اور یہ جو دوسرا واقعہ یارو کا ہے زکئی کا. آپ جانتے ہیں سب کہ زکئی کون تھا؟ مسئول لینے والوں کا سردار. لیکن جب وہ گلر کے پیڑ پر چڑھا یسوع کو دیکھنے کے لیے تو یسوع مسیح نے کیا کہا؟ زکئی نیچے اتر. ہزاروں کی بھیڑ اس کے پیچھے ہے، لیکن خدا نے یسوع مسیح صرف زکئی کے گھر میں گیا. عزیزو یاد رکھے ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. آج میں بہت سے ایسے خاتموں کو جانتا ہوں جو کہیں کہ ہمیں بلانا ہے نا تو تقریباً کوئی 1000-1500 لوگ ہونے چاہیے پھر ہم آئیں گے کلام سنانے کے. کیا کریں بھائی صاحب؟ یا کئی دفعہ میں نے خاتموں کو انوائٹ کیا، آپ کے چرچ کی گیدرنگ کتنی ہوتی ہے؟ تو میرا ان کو پتہ کیا جواب ہوتا ہے؟ میں نے کہا پاسٹر صاحب اگر ہماری چرچ میں صرف ایک شخص ہوگا تو کیا آپ اسے کلام نہیں سنائیں گے؟ اگر ایک شخص بھی 1980 میں ہمارے استاد بشپ ریورنڈ ڈاکٹر نعیم پرشاد صاحب نے ایف سی کالج کے اندر خاندانی عبادت شروع کی، اور وہاں پر جب انہوں نے عبادت شروع کی ان کی مسز اور وہ دونوں جاتے اور وہاں پر عبادت کرواتے. اور ہوا کیا؟ شروع میں آپ کو پتا ہے لوگ بڑے جذباتی ہوتے ہیں، 5 گرانے آنا شروع ہوئے. وہ 4-5 میٹنگز گزری
بڑے لوگ آئے اور پھر اچانک سے لوگ کم ہونا شروع ہوئے. جب لوگ کم ہونا شروع ہوئے تو ایک وقت آیا کہ جب انہوں نے عبادت شروع کرنی تھی، ابھی تک کوئی نہیں آیا. انہوں نے خود ہی جگہ کو صاف کیا، ساری سیٹنگ کی اور ورشپ کرنا شروع کر دی. کوئی بھی نہیں آیا، صرف ان کی مسز بیٹھی ہوئی تھی. عبادت میں کون بیٹھا تھا؟ صرف ان کی مسز. اور آپ سب جانتے ہو چرچ میں کلام سنا کے ان کا ایک میسج کم از کم 1 گھنٹے سے زیادہ کا ہوتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ صرف میری مسز بیٹھی تھی اور میں نے پورے 1 گھنٹے کا جو میسج تھا سارا کا سارا اپنی بیوی کو سنا دیا. خداوند ہماری زندگی میں کوانٹٹی نہیں بلکہ کوالٹی دیکھتا ہے. کوالٹی. سکائی کی آنکھیں یسوع مسیح کی نجات کو ترس رہی تھی. یسوع مسیح نے اس کے دل کی حالت کو دیکھ لیا تھا کہ جس کام کو یہ کر رہا ہے وہ غلط ہے اور یہ اس سے آزاد ہونا چاہتا ہے. میں نے بہت سے ڈرگز یوزر کو وزٹ کیا. اس پر میں بڑی سرچ کر رہا ہوں کیونکہ اوپر یہ ادارہ بن رہا ہے. بہت سے ڈرگز یوزر لڑکوں کے ساتھ بیٹھا، ان سے بات چیت کی اور یقین جانیے وہ اندر سے اتنی تکلیف میں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے اس نشے کو چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن ہم سے چھوٹتا ہی نہیں. کچھ کرے پادری صاحب ہمارے. کئی بار کچھ لوگ میرے سامنے رو پڑے کہ ہم اپنی فیملیوں کو کھو بیٹھے ہیں. ایک شخص نے کہا میری بیوی مجھ سے ناراض ہو کر چلے گئی، میرا بیٹا ہے وہ لے گئی اپنے ساتھ. میں جس دن نہیں نشہ کرتا میرا جسم ٹوٹتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ آج میں مر جاؤں گا، یہ میری زندگی کا آخری دن ہے. میرے عزیز بہنوں بھائیوں، یاد رکھیں ہمارا خداوند خدا آپ کے اندر کی حالت کو جانتا ہے. خداوند یسوع مسیح نے زکئی کی اندر کی حالت کو دیکھ لیا تھا. اس 12 برس کی بیمار عورت کی اندر کی حالت کو خداوند جانتا تھا کہ اس کے اندر کی حالت کیا ہے. کئی دفعہ ہم باہر سے تو بڑے اچھے نظر آ رہے ہوتے اور ہمارے اندر کئی طوفان اٹھ رہے ہوتے، کئی فکریں، کئی سوچیں، کئی پریشانیاں. وہ ہم کئی بار لوگوں پر انہیں ظاہر نہیں ہونے دیتے لیکن اندر ہی اندر اپنی اولاد کا دکھ، خاندان میں بغاوت کا دکھ، بھائیوں کو چھوڑ جانے کا دکھ اور بڑی تکلیفیں، بچوں کی نافرمانی کا دکھ ہم اپنے اندر سموئے ہوئے ہوتے ہیں. بغاوت کا دکھ، تکلیف کا دکھ، نافرمانی کا دکھ ہمارے اندر ہوتا ہے اور ایسے کئی طوفان ہمارے اندر برپا ہوتے ہیں. کئی دفعہ ہم کچھ اپنی غلطیوں کی وجہ سے قرض اور اس طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اندر ہی اندر اڑتے رہتے ہیں، پستے رہتے ہیں. کئی لوگ سکئی کو برا سمجھتے تھے، یہ اچھا شخص نہیں ہے، یہ برا شخص ہے، یہ لوگوں سے نہ حق لیتا ہے. خدا نے اس کے اندر کی حالت کو دیکھ لیا. جب بھی دعا کرے کہیں خدا میرے اندر کے اٹھنے والے طوفانوں کو تھما دے، میرے اندر کی اٹھنے والی پریشانیوں کو تھما دے، روک دے. یہ اندر جو فکروں کا پہاڑ اور بوجھ میرے اندر چل رہا ہے خداوند تو اسے دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہزاروں کی بھیڑ کو خداوند نے ایک سائڈ پر کر دیا. یاد رکھے ایک شخص کی 100 بھیڑیں تھی، 99 میں سے ایک جو تھی کھو گئی. 100 میں سے کھو گئی اور 99 رہ گئی. یہ سوچ نے کیا کیا؟ 99 کو ایک سائڈ پر چھوڑ، اس ایک بھیڑ کو تلاش کرنے کے لیے چلا گیا. اس ایک بھیڑ کو ڈھونڈا. آپ میں سے بھی اگر کوئی ایک ایسا ہے جو مسیح کے راہ سے بھٹکا ہوا ہے، خداوند کی تعلیم سے بھٹکا ہوا ہے، آج بھی نافرمانی میں زندگی گزارتا ہے، گناہ میں زندگی گزارتا ہے، بدی میں زندگی گزارتا ہے، اس شخص کی یسوع کو ضرورت ہے. خداوند راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہگاروں کو بلانے آیا ہے. اس ایک شخص کی یسوع کو ضرورت ہے. شاید وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی بدیوں کی وجہ سے، اپنی نالائکیوں کی وجہ سے، اپنی بدکرداریوں کی وجہ سے خداوند کے قریب نہیں آنا چاہ رہا کہ میں کیسے جاؤں گا، میرے گناہوں کا بوجھ بہت زیادہ ہے. عزیز
زندگی گناہ کیوں نہ ہو کیے ہو، آپ کے تمام گناہوں کو مٹانے کے لیے مسیح یسوع کا صلیب پر بہنے والا لہو کافی ہے۔ آئے اس کے لہو کے لیے زوردار تعریف چاہیے۔ تو کہتے ہیں آمین، آمین چھوڑ، آمین، آمین، ہاللویا۔ یاد رکھے صرف ایک شخص جو اپنا آپ خداوند کو دینا چاہتا ہے، خداوند اس کی بھی قدر کرتا ہے، وہ اپنا آپ خداوند کو دیتے ہیں۔ اس بیمار عورت جس نے 12 برس سے دکھوں میں تکلیفوں میں وقت گزارا ہے، جس دن یسوع اس کے قریب سے گزرا یہ شفا پا گئی۔ اس نے کہا میں صرف اس کی پوشاک چھوؤں گی، میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں سامنے جا کر یہ کہوں یسوع سے کہ میرے بدن میں یہ مرض ہے اور میں شفا پا جاؤں، مجھے شفا دے دے۔ اس نے کہا میں صرف اس کی پوشاک چھوؤں گی۔ جیسے ہی اس نے خداوند کی پوشاک کو چھوا، کیا ہوا؟ یسوع مسیح سے قوت نکلی۔ اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح کی قوت آج بھی بیماروں کو شفا دینے کے لیے موجود ہے۔ اس کے کپڑوں میں وہ قوت موجود ہے۔ ہم دیکھتے ہیں مال کی کتاب کے اندر رومال سے لوگوں نے شفا پائی، پائی یا نہیں پائی؟ رسولوں کے پاس لاتے اور اپنے بیماروں پر جا کر رکھتے اور ان کے بیمار اچھے ہو جاتے۔ اچھا، میں نے پچھلے دنوں میں دیکھا کئی لوگوں نے اس چیز کو بھی فالو کیا، انہوں نے رومال لیے، ان کے لیے دعا کی اور دعا کر کہا کہ اپنے جا کر بیماروں پر رکھو۔ یہ اچھی بات ہے، لیکن زیادہ اچھی بات پتہ کب ہے؟ جب رومال پر ہاتھ رکھ کر دعا کرنے والا شخص انوائنٹنگ سے بھرا ہوا، مسح سے بھرا ہوا، پاک روح کی آگ سے بھرا ہوا ہو، تاکہ اس کا جو مسح ہے اس رومال پر ٹرانسفر ہو۔ اور کلام میں لکھا ہے مسح کے سبب سے بندھن اور جوئے ٹوٹتے ہیں، اور جیسے وہ بیمار پر رکھا جائے وہ شفا پا جائے۔ ہارون کاہن تب تک نہیں مرا جب تک اس کے بدن سے اس کا لباس نہیں اتارا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے کپڑوں میں کیا تھا؟ اس کے لباس میں کیا تھا؟ مسح تھا، اور وہ مسح جو تھا اس کے سانس ختم نہیں ہونے دے رہا تھا۔ مسح، خداوند کا مسح زندگی بخشتا ہے، خداوند کا مسح نئے پلان دیتا ہے، خداوند کا مسح بندھنوں اور جوؤں کو توڑ دیتا ہے۔ کیا لکھا ہے ذکر کتاب میں؟ یہ نہ زور سے اور نہ طاقت سے، اے بڑے پہاڑ تو میرے روح سے میدان ہو جائے گا، میرے روح سے میدان ہو جائے گا۔ اور وہ روح کون سا؟ پاک ہولی اسپرٹ، اور اس کے مل جانے سے ہمیں مسح مل جاتا ہے، ہماری زندگیوں میں خدا کام کرنا شروع کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے کپڑوں میں مسح کا ہونا ایک اور بات بتانا چاہتا ہے۔ اس کی پوشاک کو چھوا اور وہ شفا پا۔ اس کی کیا وجہ تھی کہ یسوع کے کپڑوں میں بھی مسح تھا؟ کئی لوگ کہیں گے یسوع خدا ہے، یسوع خدا کا بیٹا ہے، وہ اختیار رکھتا ہے، لیکن جس بات کو میں سمجھ پایا روحانی اعتبار سے وہ یہ تھی، ساری رات یسوع پہاڑ پر دعا کرتا رہتا، دعا کرتا رہتا۔ اگر یسوع دعا نہ بھی کرتا تو تب بھی وہ مسح سے بھرا ہوا تھا، کیونکہ وہ روح القدس کی قدرت سے پہنا ہوا۔ لیکن خداوند نے ہمیں سکھایا پوری رات وہ دعا کرتا رہتا پہاڑ پر، اور جب وہ صبح نکلتا تو اس کے سائے سے بھی بیمار شفا پا جاتے۔ جب ہم دعا میں کئی گھنٹے گزارتے نا تو پھر ہمارے کپڑوں میں بھی مسح ہوتا ہے، ہمارے بولنے میں مسح ہوتا ہے، اگر کوئی ہمیں ہاتھ میں ڈالے اس میں مسح ہوتا ہے۔ 2011 کی بات ہے، میں کوشش اپنی ایک ڈیتھ پر چلا گیا، اور جب میں وہاں پر پہنچا تو وہاں پر ایک جادوگر شخص آیا،
میں سب کو مل رہا تھا، ہاتھ میں لا رہا تھا، اور جب وہ جادوگر کی طرف میں نے ہاتھ کیا تو اسے پتا چل گیا کہ یہ خدا کا خادم ہے، تو اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، اس نے مجھ سے ہاتھ نہیں ملایا۔ پتہ کیوں؟ کیونکہ میں خداوند کے مسا سے بھرا ہوا تھا، اور اگر میرا ہاتھ اس کو ٹچ کرتا تو اس کی زندگی میں موجود تاثیریں جو تھی وہ ڈسٹرب ہو جاتی تھی۔ ایسے ہوتا ہی ہوتا ہے۔ آپ مسا سے مقبول ہو، آپ اگر کسی کو چھوئیں گے اسے برکت ملے گی۔ کیوں لوگ بچوں کو یسوع کے پاس لاتے کہ ان پر ہاتھ رکھے اور انہیں برکت دے؟ کیونکہ لوگوں کو پتا تھا کہ یسوع کے پاس مسا موجود ہے، یسوع کے پاس انوائنٹنگ موجود ہے، اور جیسے ہی ہمارے بچوں کے ہاتھ آئے گا وہ مسا سے بھر جائے گا۔ لاسٹ سنڈے میں نے میسج دیا کہ کچھ برکتیں خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے آپ کو دینے کے لیے، اور کچھ برکتیں خدا نے ارد گرد کے لوگوں کو دے رکھی ہے آپ کو دینے کے لیے۔ اور وہ برکتیں کب ملتی ہے؟ جب وہ انوائنٹنگ سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ جب آپ کے لیے کچھ بولیں گے آپ کو اس سے برکت ملے گی۔ اس لیے میں کہتا ہوں جب آپ چرچ فری ہوتا ہے جاتے ہیں تو ضرور خادم سے مل کر جائیں، اپنے خادم سے مل کر جائیں۔ وہ آپ پر صرف ایسے ہاتھ ہی رکھ دے گا، آپ مسا سے بھر جائیں گے، لیکن یہ تب ہے کہ خادم روح سے بھرا ہوا ہونا چاہیے۔ اس عورت نے کہا کہ میں اس کی پوشاک ہی چھوڑوں گی تو میں چنگی ہو جاؤں گی، میں شفا پا جاؤں گی۔ 12 برس کا عرصہ، ایک لمبا عرصہ، میڈیسن کی لمبی لسٹ، کئی طبیب، کئی تکلیفیں اٹھائی، مال و متاع خرچ کر دیا، لیکن اب اندر ایمان کیسا پیدا ہوا ہے؟ یسوع کے بارے میں سن لیا نا جب، تو کہا کہ میں اس کی پوشاک کو ہی چھوڑوں گی تو شفا پا جاؤں گی۔ یہاں پر آ کر پیسے نہیں لگیں گے، یہاں پر آ کر دوائیاں نہیں کھانی پڑے گی۔ میں نے کئی ایسے خادم دیکھے وہ دعا بھی کر دیتے ہیں، دوائی بھی دیتے ہیں، لے آؤ 5000 روپے۔ کسی سے ملے گا کہ آپ نے کسی ایسے شخص کے ساتھ انکاؤنٹر ہوا کسی کے ساتھ انکاؤنٹر ایسا کسی کے ساتھ؟ ایسا بھی ہے، لیکن اس بیمار عورت نے نہ کوئی پیسہ دیا، نہ کوئی میڈیسن کی ڈیمانڈ کی کہ اس سے میڈیسن ملے گی، بس اس کو یہ پتا تھا کہ میں اس کی پوشاک کو چھوڑوں گی تو چنگی ہو جاؤں گی۔ ہاللیلویا! اور جب اس نے شفا پائی تو یسوع مسیح نے کہا مجھ میں سے قوت نکلی کیونکہ مجھے کسی نے چھوا ہے۔ اور کیسے چھوا ہے؟ ایمان کے ساتھ۔ جی بچوں میری سن لے پھر بعد میں آپ کی میں سنوں گا ضرور۔ ایمان کے ساتھ چھوا۔ آج بہت سے لوگ کلیسیا میں آتے ہیں، چرچ میں آتے ہیں، ورشپ بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، کلام بھی سنتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں ایمان نہیں ہوتا، ایمان سے وہ خالی ہوتے ہیں۔ شاید وہ صرف روایتی طور پر آ رہے ہیں، مذہبی طور پر آ رہے ہیں، وقتی طور پر خدا کے گھر میں آ رہے ہیں کہ میں جی آج خدا کے گھر میں گیا تھا، لیکن جب ہمارے اندر یہ ایمان ہوگا کہ خدا کے گھر میں جانے سے مجھے راحت ملتی ہے، مجھے سکون ملتا ہے، مجھے اطمینان ملتا ہے، مجھے برکت ملتی ہے، تو پھر آپ اس ایمان کے وسیلہ سے برکت کو لے کر جائیں گے۔ خدا آپ کی زندگی کی تمام ایریا میں آپ کو برکت دے۔ یسوع نے کہا مجھے کسی نے ایمان سے چھوا، بھیڑ میں سے کئیوں نے چھوا ہوگا۔ آج بھی چرچ میں بہت سے لوگ یسوع کو چھوتے ہوں گے لیکن برکت نہیں ملتی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان سے نہیں چھوتے۔ اچھا مسا بھی تب کام کرتا ہے جب ایمان موجود ہو۔ مسا کب کام کرتا ہے؟ جب ایمان موجود ہو، اور اگر ایمان نہیں ہے تو پھر مسا کام نہیں کرے گا۔ مسا کام ہی تب کرے گا جب آپ کے اندر ایمان موجود ہوگا، اور پھر خدا آپ کو برکت دے گا۔ ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ یسوع نے کہا مجھے کسی نے ایمان سے چھوا، اور پھر یہ اور
ڈرتی ہوئی یسوع کے سامنے آئی۔ ایمان کے ساتھ شفا پانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ گواہی دینی ہے۔ یہ ڈرتی ہوئی یسوع کے پاس آئی اور اس نے بتایا کہ میں نے تجھے چھوا ہے۔ ساری بھیڑ موجود ہے، بھیڑ میں سے کئی لوگ شاید اس عورت کو جانتے بھی ہو کہ یہ عورت تو ایک ناپاک بیماری میں مبتلا ہے، لیکن آج یسوع کو چھونے کے وسیلہ سے شفا پا گئی۔ ہاللویا۔ عزیزو یاد رکھیں، معاشرے میں آنے کے لیے اگر آپ معاشرے سے رد کر دیے گئے ہیں، اگر آپ ریجیکٹڈ لوگ ہیں، اگر آپ کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی، اگر آپ کی کوئی پہچان نہیں رہ گئی، تو یسوع مسیح آپ کو اس گواہی کے لیے بلائے گا جس سے آپ کی زندگی میں بحالی آ چکی ہے۔ بڑی گہری بات ہے۔ آپ کسی بھی ایریا میں ریجیکٹڈ ہو چکے ہیں، ریجیکٹ ہو چکے ہیں، آپ کی قدر نہیں رہ گئی، آپ کی اہمیت نہیں رہ گئی۔ شاید اس بھیڑ میں بہت سے لوگوں کو یہ پتا تھا کہ یہ عورت ایک ناپاک بیماری میں مبتلا ہے اور یہ یہاں پر کیا لینے آ گئی، لیکن جب یسوع سے شفا پائی تو یسوع مسیح نے اس کو کال دی۔ کیا یسوع میں سے نکلنے والی قوت نے یسوع کو نہیں بتایا تھا کہ یہ عورت کس مرض سے شفا پا گئی ہے؟ پتا تھا۔ یسوع مسیح نے پوری یہودیت کی تعلیم کو فالو بھی کیا اور یسوع مسیح کو پتا تھا کہ یہودیت میں شریعت کے اندر ایسی بیمار عورت یا ایسے مرض کی عورت کی سزا کیا ہے اگر وہ کسی بھیڑ میں آ جائے، وہ تو لوگوں کو ناپاک کر دے گی۔ لیکن شفا جب مل گئی تو یسوع مسیح نے اس کو کال دی اور وہ سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا، جب یسوع آپ کو کال کرے گا تو پھر آپ کسی کی نظر میں ریجیکٹ نہیں ہوں گے۔ جب یسوع آپ کو بلائے گا تو آپ رد نہیں کیے جائیں گے۔ اب سب لوگوں کے منہ بند ہیں۔ جب یسوع نے اس عورت کو کال دی، کسی نے پتھر نہیں اٹھایا مارنے کے لیے، کسی نے اس عورت سے کراہت نہیں کی، بلکہ اس کو ایکسپٹ کیا۔ کیوں؟ کیونکہ یسوع جب کسی کو بلا لیتا ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ یسوع نے زکریا کو بلایا، زندگی بدل گئی۔ یسوع مسیح نے اس عورت کو جب بلایا تو اس کی زندگی بدل چکی تھی۔ اب یہ اس قابل ہو چکی تھی کہ یہ اپنے بہن بھائیوں میں جائے گی، اپنے خاندان میں جائے گی۔ اب یہ برتنوں کو چھوئے گی تو وہ ناپاک نہیں ہوں گے، اب یہ کسی جگہ پر بیٹھے گی تو وہ جگہ ناپاک نہیں ہوگی، یہ اپنے بستر پر سوئے گی تو وہ بستر ناپاک نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اب اس شفا کو پانے کے بعد یسوع نے اس کو بلایا ہے، اور جب یسوع بلاتا ہے تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے اندر مسیح یسوع کے نام کی گواہیاں کھڑی ہونی چاہیے۔ یسوع مسیح نے اس کو کیا جواب دیا؟ اے بیٹی، کیا لفظ یوز کیا؟ بیٹی کا لفظ۔ مسیحیت ہر عورت کو کیا درجہ دیتی ہے؟ بیٹی کا۔ بیٹی کا درجہ کیا خدا ہمیں یہ سکھا رہا ہے؟ بہن کا درجہ مسیحیت دیتی ہے۔ اس نے کہا اے بیٹی، سلامت چاہ اور اپنی اس بیماری سے بچی رہ، اپنی اس بیماری سے بچی رہ۔ کئی دفعہ لوگ شفا پانے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جب شفا مل گئی ہے اب روٹین کی وہی زندگی گزاری، کوئی پرابلم نہیں، وہی نافرمانی، وہی جھوٹ، وہی فریب، شفا مل گئی نا، دیٹس آل، آپ کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن شفا پانے کے بعد اس بیماری سے بچے رہنا ضروری ہے، ایمان میں قائم رہنا ضروری ہے، اپنی شفا میں قائم رہنا ضروری ہے۔
کے رہنا ضروری ہے، خدا کے ساتھ وفاداری سے چلنا ضروری ہے۔ جب آپ کو خدا نے شفا دے دی ہے تو پھر آپ اپنی زندگی کے اندر اپنی اس شفا میں قائم رہے اور خدا کو کبھی نہ چھوڑے۔ کئی لوگ چرچ میں صرف اس غرض سے آتے ہیں ہمیں شفا ملے اور بس ٹھیک ہے۔ کئی ایسے خاندانوں کو میں نے دیکھا، وہ چرچ میں آئے، انہیں شفا ملی اور شفا ملنے کے بعد وہ دوبارہ کبھی چرچ میں نہیں آئے۔ خدا یسوع مسیح نے کہا اس بیماری سے بچیے۔ شفا یسوع دے دیتا ہے، اس کے بعد ہم نے اپنے آپ کو قائم رکھنا ہے کہ ہم کہیں گناہ میں نہ گر جائیں، کہیں کسی بدی کا شکار نہ ہو جائے، کہیں کسی برائی کا شکار نہ ہو جائے۔ عزیزو، آج بھی ہمارا خداوند ہمیں کال کرتا ہے، بلاتا ہے۔ آپ رد کیے ہوئے ہیں، آپ ریجیکٹڈ ہیں، آپ کی کوئی پہچان نہیں، آپ کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی قدر نہیں، لیکن جس دن یسوع کا بلاوا آپ کے لیے آئے گا، اور یہ بلاوا کب آئے گا؟ جب آپ اس کے قریب جائیں گے۔ تم میرے نزدیک آؤ تو میں تمہارے نزدیک آؤں گا، تم میری طرف رجوع لاؤ تو میں تمہاری طرف رجوع لاؤں گا۔ کوشش کریں خداوند کے قریب آنے کی۔ ہماری ایمان کے ساتھ کی جانے والی ایک کوشش ہماری نسلوں کو برکت دینے کی قدرت رکھتی ہے۔ فقط ہم اپنے خداوند کے پاس ایمان سے آ جائیں اور اس کے بعد آپ شفا پا جائیں گے۔ ہاللیلویہ۔ سو آج کے پیغام کا جو حاصل کلام ہے وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ چاہے زندگی میں کئی سال تکلیفوں میں سے کیوں نہ گزر گئے ہو، لیکن ایک دن آپ کی شفا کے لیے موجود ہے، اور وہ دن وہ ہوگا جس دن آپ اپنے خداوند یسوع مسیح کے پاس آ جائیں گے۔ اور جب یسوع کے پاس آئیں گے، یسوع آپ کو کال دے گا اور آپ کی پہچان، آپ کی قدر، آپ کی اہمیت زندگی کے ہر ایریا میں خداوند کے فضل سے ہونا شروع ہو جائے گی۔ آمین، ہاللیلویہ، بولے آمین، ہاللیلویہ۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے۔